آج قربانی کے تعلق سے ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کی کچھ آیات کریمہ اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث شریفہ کی روشنی میں قربانی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قربانی کیا ہے؟ یہ سوال خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور سے کیا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف ہے، صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمہارے والد، اس لیے حضور نے فرمایا کہ عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی آباد ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے بچپن ہی میں مکہ مکرمہ میں لا کر چھوڑ دیا تھا اور آپ ہی کی اولاد سے وہ علاقہ آباد ہوا۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پہلی بات ہم کو یہ معلوم ہو گئی کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر کے اپنی سنت بھی بنا دیا۔ تو اب وہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ پھر دوسرا سوال صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے ثواب کتنا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، یعنی جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اور اتنا ثواب ہے ہمارے لیے، اور بے شمار بال ہیں تو ثواب بھی بے شمار ہوا۔ تو کوئی بندہ ادنا خلوص کے ساتھ، خلوص کے ادنا درجے کے ساتھ اگر قربانی کرتا ہے تو اس کے جتنے بال ہیں جانور کے اتنا ثواب ملتا ہے، اتنی نیکیاں۔ لیکن جس کا خلوص جتنا بڑھ جائے، اللہ کی ذات بے حساب عطا کرنے والی ہے، جتنا خلوص بڑھے گا ثواب بھی اتنا بڑھتا جائے گا۔ ادنا درجے کے ساتھ، خلوص کے ادنا درجے کے ساتھ جو کرتا ہے اس کے لیے یہ ثواب ہے، اور جس کا خلوص جتنا بڑھتا جائے گا ثواب بھی اتنا بڑھتا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پہلی بات جو معلوم ہوئی، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کا پس منظر جاننے کے لیے ہم کو 23واں پارہ سورہ صافات کی چند آیتیں پڑھنی ہوں گی۔ سورہ صافات میں چند آیات کریمہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ یہ چند آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ کی تشریح جب ہم سن لیں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہے۔ ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نیک اولاد، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تفسیر میں بیان ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، ضعیفی کی عمر ہے، اب تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ ضعیفی میں، بڑھاپے میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو جو شخص ضعیف ہو چکا ہو اور ضعیفی میں اولاد ہو رہی ہو تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس اولاد سے کتنی محبت ہوگی۔ تو ضعیفی میں آپ نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضعیفی تک آپ کو اس طرح سے آزمایا کہ آپ کو اولاد نہیں ہوگی۔
پھر ضعیفی میں اولاد ہوئی تو اس کے بعد دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام ملک شام میں پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے نکلنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ ہجرت کرو، تو آپ ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے. وہاں آپ نے دعا کی، وہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو ملک شام میں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر ان کا ابھی بچپن ہی ہے، ضعیفی میں اولاد ہے، اور ابھی وہ فرزند چھوٹے ہیں، دودھ پی رہے ہیں. پھر دوسری آزمائش یہ ہوئی، اللہ کا حکم کہ اب اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے جا کر عرب میں خانہ کعبہ، جس کی ابھی بنیادیں تھیں، وہاں لے جا کر ان دونوں کو چھوڑ دو. تو یہ دوسری آزمائش تھی کہ ضعیفی میں اولاد ہوئی، پھر اب اس اولاد کو اپنے سے جدا کرنے کا حکم. ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی آزمائش تھی. آپ نے اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کو ملک شام سے عرب لے کر آئے. اور اس وقت جہاں خانہ کعبہ ہے، اس وقت طوفان نوح کے بعد سے وہاں صرف بنیادیں تھیں، خانہ کعبہ کی عمارت نہیں تھی. وہاں لا کر آپ نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی جان حضرت حاجرہ کو وہاں پر چھوڑ دیا. اس وقت وہاں انسانوں کی کوئی آبادی نہیں تھی، یہی دو وہاں پر تھے، اور کچھ توشہ آپ دے کر گئے تھے. جب وہ ختم ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے ریت کے اندر سے جو پانی کا چشمہ نکلا، وہی زمزم کا چشمہ ہے. اور زمزم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک اور پیاس دونوں مٹانے کی طاقت رکھی تھی، کیونکہ اس وقت حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ان دونوں کے پاس کھانے کے لیے وہاں کچھ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی کھانے کی چیز مل سکتی تھی. تو یہ پانی اللہ نے زمین سے نکالا جس میں بھوک اور پیاس دونوں مٹانے کی صلاحیت تھی. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے اور ان سے ملاقات کر کے واپس تشریف لے جاتے تھے. اب دیکھیے، ضعیفی میں اولاد ایک آزمائش، پھر ان کو جدا کر دینا دوسری آزمائش. اب تیسری آزمائش یہ ہوئی جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا من جانب اللہ. انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. تو خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں. انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کا حکم ہے، اسے بجا لانا ہے. ابھی اسماعیل علیہ السلام آیت کریمہ میں ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، کام کرنے کے قابل ہوا، یعنی وہ ذرا سا بڑے ہوئے تھے، تو پھر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہوا. پھر باپ بیٹے کے درمیان جو بات ہوئی وہ آگے کی آیت میں ہے. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا حکم پورا کیجئے، وقت ذبح آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں خوشی خوشی کٹ جاؤں گا، اللہ کا حکم پورا کیجئے. پھر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا تشریف لے گئے ابراہیم علیہ السلام. مینا میں آج بھی حجاج کو قربانی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ وہیں پیش آیا تھا. پھر اسماعیل علیہ السلام کو آپ لے کر گئے اور آپ نے ذبح کرنے کی پوری کوشش فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبے کو بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام وہ لے کر آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر آپ نے وہ جانور وہاں رکھ دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے، کیونکہ آپ کوشش فرما رہے تھے، کوشش میں ذبح نہیں ہو رہا تھا، اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور دمبے کو رکھ دیا، وہ ذبح ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور کے ذریعے ہم نے اسماعیل کا فدیہ دے دیا کہ ان کی جان کے بدلے اس جانور کی جان ذبح ہو گئی، اور ان کو اللہ نے زندگی عطا فرما دی، اور تمہیں جو اللہ نے آزمایا اس میں تم کامیاب ہو گئے. اور اس کا صلہ کیا ہوا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قیامت تک اللہ نے جاری فرما دیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار تھے، اللہ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک لوگ ان کو یاد کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے
جانور ذبح ہوا اور اسی کو اللہ نے ان کی امت میں پھر چلتے چلتے آخری نبی کی امت میں بھی اسی کو اللہ نے جاری رکھا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا قربانی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ان تاریخوں میں یہ جانور ذبح ہوا تھا اور اب امت محمدیہ کو بھی ان تاریخوں میں وہ جانور ذبح کرنا ہے. تو یہ سنت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی. آگے حضور فرماتے ہیں جب یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس میں ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے تو تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بغیر کسی دکھاوے کے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اور بہت دل سے تم قربانی کرو. یہ اللہ کے رسول نے حکم فرمایا. اب دیکھیے فقہاء کرام کی تشریحات کی روشنی میں قربانی ہر جانور کی نہیں ہو سکتی. قربانی صرف ان 3 قسم کے جانوروں کی ہوتی ہے جس کو انسان پالتے ہیں. اونٹ ہے اور گائے، بیل، بھینس وغیرہ اور بکری، دمبا وغیرہ، یہ 3 قسم کے جانور یہ پالتو جانور ہیں. انہی جانوروں کی قربانی کیوں ہے وہ بھی میں بزرگان دین کی باتوں کی روشنی میں سمجھاتا ہوں کہ انہی تینوں کی کیوں ہوگی. ہرن کی کیوں نہیں ہو سکتی، نیل گائے کی کیوں نہیں ہو سکتی، اور کوئی حلال جانور جنگلوں میں ہوتا اس کی کیوں نہیں ہو سکتی. انہی 3 جانوروں کی قربانی کیوں ہمارے اوپر عائد کی گئی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جانور وہ ہیں، علماء اسلام فرماتے ہیں یہ پالتو جانور ہیں. پالتو جانور سے مراد جو انسان جن کو پالتا ہے اور وہ جانور انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، یعنی کلوز ہو جاتے ہیں اور انسان ان سے مانوس ہو جاتا ہے. جو لوگ جانور پالتے ہیں یا جنہوں نے یہاں گھروں میں جانور پالے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ یہ وہ جانور ہیں جو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کو آتا ہوا دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا مالک ہے. جس گھر میں رہتے ہیں گھر کے تمام لوگوں سے مانوس ہو جاتے ہیں اور خود مالک بھی ان سے مانوس ہو جاتا ہے، دل میں ان کی انسیت آ جاتی ہے. یہ بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیے عرب کے قصیدے، آپ دیکھیے عرب کے لوگ جو شاعر تھے اپنی اونٹنی کے بارے میں پورا قصیدہ لکھ رہے ہیں، اپنے گھوڑے کے بارے میں پورا ان کا قصیدہ ہے. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی سے کتنا لگاؤ رکھتے تھے. اونٹنی کا نام بھی تھا اور ایک دراز گوشت تھا اس کا بھی نام تھا. تو جانور یہ وہ ہیں جس سے انسان مانوس ہوتا ہے اور انسان بھی ان سے مانوس ہوتا ہے. اور انہی جانوروں کی قربانی کیوں ہے؟ ہمارے بزرگوں کے زمانے سے جانور پالا کرتے تھے اور مسلمانوں کا پہلے سے ہی ایک رواج تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ جانور گھروں میں رکھتے تھے، چاہے اونٹ رکھیں، چاہے وہ بکریوں کی شکل میں رکھیں یا اور دیگر جانوروں کی شکل میں. تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارے بزرگان دین جو قربانی فرماتے تھے وہ جانور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عید سے ایک دن پہلے کہیں سے لا لیے اور اس کو ذبح کر دیے قربانی میں. اس کو اتنا پہلے لاتے تھے، اتنے دن پہلے لاتے تھے کہ وہ جانور ہم سے مانوس ہو جائے، ہم اس سے مانوس ہو جائیں، ہم اس کو اپنے ہاتھ سے چارہ کھلائیں، اپنے گھر میں رکھیں، ہمارے گھر کے بچے بھی اس سے مانوس ہو جائیں، ہم مانوس ہو جائیں، جانور ہمارے گھر میں ارجسٹ ہو جائے، ہم اس کو پہچان لیں، وہ ہم کو پہچان لیں. اب وہ عید کا دن جیسے جیسے قریب آئے گا تو ذرا سا افسوس ہونے لگے گا کہ اس کو لا کر چارہ کھلایا، اس کو پالا، اس کو ہمارے گھر میں مانوس ہو گیا، لیکن اس کو کاٹنا ہے، قربان کر دینا عید کے دن، تو ذرا افسوس ہوگا. یہ حقیقت ہے، اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی. شرط یہ ہے کہ اتنا پہلے لا کر اس کو آپ رکھ کر دیکھیے گھر میں. پھر جب قربانی کا دن قریب آنے لگتا ہے تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جیسے جیسے قربانی کا دن قریب آتا ہے تو مالک کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اب یہ تو ہمارا جانور مانوس ہو گیا ہم سے، اس کو چھوڑ دیں، کوئی دوسرا لا کر قربانی کر دیں، اس کو پال لیتے ہیں، اس سے اب لگاؤ ہو گیا نا. لیکن پھر خیال آتا ہے کہ نہیں، اس جانور سے لگاؤ ہوا ہے، اسی کو قربان کرنا ہے.
تو عید کے دن جب اس جانور کو عید سے ایک دن پہلے دیکھے گا کہ ہائے اتنے دن سے میں نے اس کو پالا اور یہ مجھ کو آتے ہوئے دیکھ کر اچھلتا کودتا ہے اور میں اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو یہ شوخی کرتا ہے اور مست ہو جاتا ہے، لیکن کل جب میں اس کو چھری لے کر ذبح کروں گا تو کیا عالم ہوگا۔ تو عید کے دن جب اس جانور کو ذبح کے لیے تیار کرتا ہے آدمی، اور گھر کے بچے بھی افسوس کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے لوگ بھی اس سے مانوس ہو گئے تھے، ہم بھی مانوس ہو گئے تھے، اب جب ہم چھری چلانے لگتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جانور جس کو میں نے تھوڑے دن پالا اس کو ذبح کرتے ہوئے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کیسے ذبح کرنے کی کوشش کی۔ یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو جانور انسان سے مانوس نہیں ہوتا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ راز ہے اس کے اندر کہ جو انسان کو جس جانور سے لگاؤ ہوتا ہے، جس جانور کو انسان سے لگاؤ ہوتا ہے، ایسے ہی جانوروں کی قربانی، اور ہمارے بزرگوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ جانور قربان کرتے تھے تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا تھا کہ کچھ اپنا ہے، اس سے لگاؤ ہو جاتا تھا، افسوس کے ساتھ ذبح کرتے تھے، مگر یہ سوچتے تھے اللہ کا حکم ہے ہمیں کرنا ہی ہے، یہ ہوتا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ایسے حالات میں ہم آ گئے ہیں کہ ہمیں جلدی سے اس کو کاٹ کھانے کی جلدی رہتی کہ بس عید آ جائے جلدی سے کاٹ دیں اور اس کا جو بھی کریں۔ تو یہ بھی چیزیں بہت کچھ بدل گئی۔ تو قربانی کی یہ اصلی شکل، اصلی تصورات تھے، یہ سب ختم ہو گئے۔ اب وہ رواج کہاں رہا کہ جانوروں کو رکھا جائے، ان کے آلائشوں کو صاف کیا جائے، ان کے چارے کا انتظام کیا جائے، اتنا پہلے سے اس کو پالا جائے، یہ سب اب ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ پیچھے یہ جذبات اور احساسات بھی ختم ہو گئے۔ اب یہ ایک بات تھی۔ اب دوسری بات، قربانی ہے کیا؟ قربانی حضور نے فرمایا قربانی خلوص سے کرو، خواہش سے کرو، خوش دلی سے کرو۔ تو آخر قربانی ہے کیا؟ جانور خریدنا قربانی ہے، یا اس کو ذبح کرنا قربانی ہے، یا اس کے گوشت کے 3 حصے کرنا قربانی ہے، یا اس کو بانٹنا قربانی؟ اس میں مین پارٹ ہے کیا؟ کون سا وہ حصہ ہے اس کو قربانی کہتے ہیں؟ تو وہ حصہ قربانی جس کو کہتے ہیں وہ صرف یہ ہے، فقہا نے اس کی تعریف فرمائی، قربانی کے دنوں میں شریعت کے بتائے ہوئے جو جانور ہیں ان میں سے کسی جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ یہ جو ہم چھری چلاتے ہیں یہی لمحہ ہے قربانی کا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں یہ خون بہانے سے زیادہ، جیسے ہی گلا کاٹیں گے خون بہے گا، تو یہ گلا کاٹ کر خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پیارا نہیں ہے۔ تو یہی ہے قربانی جو ہم ذبح کر رہے ہیں۔ اور باقی جو ہم گوشت بانٹ رہے ہیں، پاکٹوں میں ڈال رہے ہیں، پیک کر رہے ہیں، گاڑی لے کے پھر رہے ہیں، وہ مستحب ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ لیکن قربانی کا رکن جو حقیقت، جو وہ لمحہ جو عین قربانی کا ہے، وہ ڈسٹرب ہوگا تو سب خراب، وہ صحیح ہوا تو سب صحیح، وہ ذبح ہے۔ وہی ہے قربانی کہ وہ ذبح کریں اور اس کا خون بہے، یہی اللہ کو پسند ہے، یہی قربانی ہے، اور ہمیں اسی کا لحاظ کرنا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور اپنی قربانی خود اپنے دست اقدس سے فرماتے تھے، اور سنت یہی ہے کہ ہماری قربانی ہم کو خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا کہ تم اپنی قربانی کے وقت حاضر رہو اور اپنی قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو۔ خواتین کو بھی یہ حکم ہے کہ ان کی قربانی اگر ہو رہی ہے تو جانور ذبح ہو رہا ہو تو وہ بھی کہیں سے پردے میں اس کو دیکھیں، یہ ہماری قربانی کا جانور ہے، اس کو ذبح کرتے ہوئے دیکھیں، اس کا خون بہتے ہوئے دیکھیں۔ اسلام بزدلی کی حمایت نہیں کرتا، مسلمان کے اندر ہمت کے جذبات ہونا چاہیے، حتیٰ کہ خواتین میں بھی ہمت ہونا چاہیے کہ وہ ہتھیار دیکھنے کی تاب لائیں، خون بہتا ہوا دیکھ سکیں، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ بزدل نہیں ہونا چاہیے خواتین بھی، اور بچے بھی یہ سب دیکھنا چاہیے، اور مرد کو تو اپنے ہاتھ سے خود قربانی کرنا چاہیے۔ تو حضور نے خود قربانی فرمائی، اور محدثین نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے تحت کہ حضور نے جو 2 دمبے منگوائے،
حضور نے خود اپنے دست اقدس سے ان کو ذبح فرمایا. تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے کیونکہ وہ ذبح ہی قربانی ہے. اور خواتین کی قربانی ہو تو اب ظاہر سی بات ہے قربانی کی اصل شکل تو یہی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں ہو. گھر میں ہوگی تبھی خواتین دیکھ سکیں گے. لیکن آپ آج دیکھ لیجئے کتنی قربانیاں ایسی ہو رہی ہیں. قربانی ہماری کہاں ہو رہی ہے ہم کو نہیں معلوم. کون سا جانور کٹ رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے تو اپنی قربانی کا جانور خود پالا کئی مہینے, اس کے بعد ہماری قربانی کا جانور دیکھنا بھی ہم کو نصیب نہیں ہے کہ کون سے جانور میں ہمارا حصہ ہے یا کون سا جانور وہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے, اس میں تمام شرائط ہے یا نہیں ہے کہ ہمارا جانور ہے تو ایک بار جا کر ہاتھ ہی پھیر دیں. ہم کو کچھ پتہ نہیں. ذبح کرنا تو دور کی بات ہے, ہم نے دیکھا بھی نہیں اس جانور کو, ہم نے بس پیسے دے دیے. جانور کون ذبح کیا وہ بھی ہم کو نہیں معلوم, کہاں ذبح ہوا نہیں معلوم, بس گوشت لینے ہم پہنچ گئے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گوشت بانٹنا ہی قربانی ہے. گوشت بانٹنا تو مستحب ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ کوئی گاؤں ایسا ہو کہ اس گاؤں میں اتنے لوگوں نے قربانی دی کہ گوشت اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کھا نہیں سکتے, دوسرے جگہ بھیجنے کا بھی انتظام نہیں ہے. اب تو سکھا لینے کا رواج ہو گیا, اب تو کتنا بھی گوشت رہے سکھا لیں گے, اس کے کباب وغیرہ بنا لیں گے یا جو بھی کریں گے. لیکن کوئی گاؤں ایسا ہو, فقہا فرماتے ہیں وہاں گوشت قربانی کا بہت زیادہ ہے, کھا بھی نہیں سکتے اور بانٹنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اسے کہیں دفن کر دیں. تو گوشت کھانا یا گوشت بانٹنا قربانی ہوتا تو یہ دفن کرنے کا حکم نہیں ہوتا. قربانی اصل وہی ہے, ذبح ہو گئی قربانی. تو ہم قربانی کر رہے ہوں تو ہم یہ لازم کر لیں اپنے اوپر کہ جو ہمارا جانور ہے کم از کم ہم اس کو پال تو نہیں رہے ہیں تو کم از کم وہ دیکھیں تو صحیح کون سا ہے جانور. اپنے جانور کو دیکھ تو لیں کہ یہ وہ ہے جس کو ذبح کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے والا ہوں. اس کے شرائط ہیں یا نہیں ہیں, اس کے کان ٹھیک ہیں یا نہیں ہے, آنکھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس کی صحت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تمام شرائط اس میں ہے یا نہیں ہے. ہم کسی پر اعتماد کر رہے ہیں, وہ کتنی عمر کا جانور کاٹ رہے ہیں, کیسا جانور کاٹ رہے ہیں, ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے بس پیسے دے دیے, گوشت لینے پہنچ گئے. اب گوشت کے حصے بناتے وقت ہم خلوص کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بہت خلوص سے ہم حصے بنا رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں بہت عقیدت سے, گھر گھر پھر کر بہت عقیدت سے. لیکن حال یہ ہے کہ وہاں ہماری قربانی ہی صحیح نہیں ہوئی ہے. کاٹنے والے نے کیا کاٹا نہیں معلوم, جانور کیسا تھا نہیں معلوم, اس کا ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے, بس ہم نے کسی پہ بھروسہ کر لیا. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں دھاندلی بھی کر رہے ہوں, صحیح عمر کا جانور نہ لیے ہوں, شرائط نہ رہے ہوں. آپ دین کے معاملے میں آنکھ بند کر کے اعتماد کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کو اطمینان کیسے ہو رہا ہے اپنا جانور دیکھے بغیر؟ آپ دین کے معاملے, دنیا کے معاملے میں خود ساری چیز کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں. کوئی چیز خریدنا ہو تو دوسرے کے بولنے پر آپ مطمئن ہو جائیں گے, نہیں آپ خود دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا, میری چیز ہے. تو ہم دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. قربانی تو ہم کو کرنا چاہیے, جانور کو ہم پہلے سے ہم اس کو دیکھ لینا چاہیے, وہ سب ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہمارا سارا خلوص کہاں ہو رہا ہے؟ گوشت بانٹنے اور گوشت کے حصے بنانے میں. تو اب حضور کی حدیث غور کیجئے, حضور کیا فرما رہے ہیں؟ قربانی خوش دلی سے کرو. قربانی اور قربانی گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے, وہ ذبح کرنے کا نام ہے. جانور شرائط کے ساتھ ہو اس کو ذبح کریں, وہ قربانی ہے. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ہماری توجہ جانور کے شرائط اور اس کے ذبح پر ہونی چاہیے. یہ جب ہم کریں گے تو آگے کے سارے کام صحیح ہوں گے. یہاں گڑبڑی ہوگی تو آگے کے کام بھی گڑبڑ ہوں گے. اس پر ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے قربانی, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی جو کرتے آ رہے ہیں, اب تو بہت کچھ شعور بھی آ گیا. ابھی بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قربانی جو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں وہی لوگ کریں گے, ہم تو قربانی پہلے سے بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ جس گھر کے لوگ پہلے سے قربانی کرتے آ رہے ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہیں, جو نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے معاف ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے اوپر قربانی واجب ہے, ہم کو کرنا ہے, واجب نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سال ہم پر واجب ہو, آئندہ سال واجب نہ رہے. گزشتہ سال واجب نہیں تھی, اس سال واجب ہو. تو جو قربانی کر رہا ہے وہ
वाजिब नहीं है तो भी ये सोचकर कि हम लोग हर साल करते हैं इसलिए कर रहे हैं, ठीक है नफिल हो जाएगी, सवाब है उसमें भी, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो ये सोच कर नहीं कर रहे हैं कि हम तो पहले से भी नहीं करते आ रहे हैं, हालांकि कुर्बानी वाजिब है उन पर। तो पहले का हमको नहीं देखना है। हर मुसलमान को ये फुक़हा हुक्म देते हैं कि कुर्बानी के दिन आने से पहले जब जानवर बाज़ार में बिक रहे हों, दस्तयाब हो जाएं, तो अपना जायज़ा ले कि क्या इस साल मुझ पर कुर्बानी वाजिब है। ये जायज़ा लेना हर मुसलमान का काम है। क्यों? क्योंकि कुर्बानी क्या है, हुजूर ने फरमाया, अहादीस की रोशनी में फुक़हा फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और साथ ही साथ अल्लाह ने जो हमको ज़िंदा रखा है, हम जो जी रहे हैं, इस ज़िंदगी का हमारी इन सांसों का शुक्राना भी है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे और ज़्यादा नेमतें अल्लाह अता फरमाएगा। तो हम जो जी रहे हैं ये ज़िंदगी का शुक्राना है। अगर हमारे पास इस्तात है तो कुर्बानी करना। अगर हम जिएंगे और जीने का शुक्राना अदा नहीं करेंगे तो हमारी नेमतें घटेंगी, ज़िंदगी हमारी कुछ तो बिगड़ेगी, कुछ तो हमारी सेहत पर असर पड़ेगा, कुछ तो हमारे रोज़गार पे असर पड़ेगा, कुछ तो हमारे मिजाज पे असर पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी का शुक्राना कुर्बानी है। वो इस्तात के बावजूद हमने अदा नहीं किया तो फिर ये नेमतों में हमें कहाँ से बरकत मिलेगी। तो ज़िंदगी जो नेमत है इसका शुक्राना कुर्बानी है। हुजूर फरमाते हैं, जो कुर्बानी कर सकता है और कुर्बानी ना करे तो उसे हमारे ईदगाह को आने का हक़ नहीं है। कितनी बड़ी वईद है, इस पर आप गौर कीजिए। इस मस्जिद में अगर ईद की नमाज़ होती हो या ईदगाह में ईद की नमाज़ हो रही है, वहाँ से चंद लोगों का नाम मुतयन कर दिया जाए कि फ़लाँ फ़लाँ ईदगाह को नहीं आ सकते, बैन है उनके ऊपर। कितनी ज़िल्लत की बात है ये, बहुत ज़िल्लत की बात है। आप चले भी जाएंगे तो लोग आपको देखेंगे कि इन पर तो बैन है, क्यों आ गए। यहाँ हुजूर फरमा रहे हैं, इस्तात के बावजूद जो कुर्बानी ना करे उसे हमारे ईदगाह को आने और ईद की नमाज़ पढ़ने का हक़ नहीं है। ये कम बड़ी ज़िल्लत नहीं है, बहुत बड़ी ज़िल्लत है कि हम मुसलमान होकर ईदगाह भी जाने की हमारे अहलियत ख़त्म हो गई। तो इसलिए हमको जायज़ा लेना चाहिए कि कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब हो रही है क्या। कुर्बानी वाजिब कैसे होती है, मुख्तसर फार्मूला उसका ये है, तफसीलात आप शख्सी तौर पर उलमा से पूछ सकते हैं कि आपके पास हाजत असलिया के अलावा जिसकी आपको ज़रूरत है ज़िंदगी गुजारने के लिए, घर की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, तिजारत करने के लिए आले व औज़ार की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो हाजात असलिया हैं आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, इन चीज़ों को छोड़कर, यानी आपका घर, आपके कपड़े, आपकी गाड़ियाँ, आपके मोबाइल, और आपकी दुकान है तो दुकान का फर्नीचर, और कोई फैक्ट्री है तो उसकी मशीनें, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर हैं, ये जो आपकी हाजत की चीज़ें हैं, ये हाजत की चीज़ों के अलावा कोई माल आपके पास इतना है किसी भी शक्ल में कि उसकी कीमत चांदी के निसाब को पहुंच जाती है, तो आपको कुर्बानी देना है, चाहे साल गुज़रा हो ना गुज़रा हो, कुर्बानी देना है। हत्ता के फुक़हा इकराम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान को 3 जोड़े कपड़े, रोक देते हैं, फिर रोक देते हैं, नमाज जनाजा